لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اس قسم کا فتنہ اور فساد جو ریاست کو نقصان پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہو، اسے سارٹ آؤٹ کرنے میں کوئی نہ لمحہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غفلت کی جائے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا رکھی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سردار عبداللہ میر صاحب نیوز ون سے۔ نہیں، آپ ٹھہر جائیں ذرا، جی نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیں نا، کسی اور کو کوشچن کرنے دیتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ دو چار ہزار، جی 2-4 ہزار آپ نے کہا تعداد ہے، ہاں جی اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں جی جتنے تعداد 2-4 ہزار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اس میں تعداد ہے، اور اس کے اسلام آباد کے اندر ایک منٹ ٹھہر جائیں، شاید جب کرے بات کرے بات۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے 2 سے 4 ہزار کے درمیان ہے، اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں۔ کہاں پہ لگے ہیں کنٹینر بتائیں؟ آپ دیکھیں بتائیں۔ پڑے ہوئے سڑکوں کے نہیں، آپ اسلام آباد کی جس سڑک پہ جس مقام پہ کنٹینر لگے ہیں مجھے بتائیں۔ ہر جگہ پہ پڑے ہیں۔ نہیں، میں کہ کسی جگہ نہیں لگے، سائڈ پہ پڑے ہیں۔ ایسی اطلاعات موجود ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے جو اپنے اس لال مارگ کو اسلام آباد پہنچانے میں ڈیلے کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کسی سطح پہ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی عمران خان نیازی پہ سے کسی لیول کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اور اس بات کی شہادت میں ہی نہیں دے رہا، وہ خود بھی جو ہے اس کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کل اس نے تقاریر کی ہے اور آج جو صبح کی ہے، اگر اس کی کسی طرح بھی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ گفتگو جو اس نے کی ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ خود اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ ایک منٹ، خطرہ تو نہیں ہے، اور اگر مرشلہ لگتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی یا موجودہ حکومت کی؟ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی بلکہ اس کی سازش ہوگی، اور عمران خان نیازی جو ہے اس نے کل جو مارشل لا کے لگنے کی بات کی ہے، یا مارشل لا کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پوری قوم، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی کارکن اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اسی لیے شاید یہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد جو ہے یہ اٹھائے ہوئے ہے کہ یہ ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے، ملک کو جمہوری اور آئینی راستے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف اور تباہی کی طرف جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن بشمول اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے جو ہے وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگانے والوں نے یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ، کسی فرد کا نہیں، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ چلائیں گے۔ قمر المنور صاحب دنیا نیوز سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ، کیا اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دوسرا یہ کہ آپ کی باتوں سے اور پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، تو وہ پرمیشن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، رہی بات یہ پہلی بات آپ کی کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں علی امین گڈھا پور اور کامران بنگش، ان میں بتائیں مجھے فرق کیا ہے؟ دو کے بیانات کی وہ تائید کر رہا ہے اور ایک کو پارٹی سے نکالا ہے، تو بات تو انہوں نے سیم کی ہے، ایک ہی بات کی ہے انہوں نے، تو وہاں سے بات شروع کی ہے۔ وہ تھوڑا سا شروع کرنے میں اس سے تھوڑی غلطی ہوئی اور اس کو انہوں نے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جو ہے بات وہی ہے جو فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی رہی بات آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو
ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہیں، لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ سنائے اللہ صاحب ڈان سے سر دو سوال ہیں۔ تو کل آپ کی اسمبلی پر کابینٹ نے کمیشن بنانے کے داخلہ کی، لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا، تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹرن بھی آئی ہے، اس پہ غور کریں گے۔ دوسرا، آج کوئی خبر چلی ہے میرے خیال اعزاز کی ہے، شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کیا وہ کن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا؟ شہباز گل صاحب کی جو اپنا ECL میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے بارے میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے کہ وہ افواج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے۔ تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو کہہ سکتی ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست فیصلہ ہوگا۔ باقی وہ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے، دیکھیں انکوائری کمیشن بنانا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی، کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی، تشفی یا اپنی کنٹریبیوشن کے لیے شامل ہونا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ انٹیریئر وزارت داخلہ کو پیش کرے گا، اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اسی طرح سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں، اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ وہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے کام کو کنکلوڈ کر لیں گے تو وہ رپورٹ ایک تو وہ کمیشن کو پیش کریں گے جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے اس ضروری ہوئے یا ان سے کوئی کمیشن کی صورتحال میں کوئی رکھنا نہ پڑتا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں گے، اور وہ بڑا ویلیویبل کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے بہت ویلیویبل انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہے۔ سہیل احمد صاحب بات بان ٹی وی سے۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، گمراہی کو فتنہ مارچ ہے، اور اس کو اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا یا اسلحے کے سمیت آئے تو کچل دیا جائے گا۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ گجرانوالہ ڈویژن ہے وہ 6 روڈ پہ، لیکن بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن اب 30 کلومیٹر پر میت ہے، اور آدھا وہ 15 کلومیٹر جا چکے ہیں، گکڑ اور بھیا اور بہتر اور راہ والی کیمپ۔ آپ سر یہ بتائیں کہ اگر
एक्शन होता है तो रिएक्ट करने के लिए आपने कहा है कि हम भी अपनी फोर्स को असला जारी करेंगे, तो ये किस तरफ लेके जाएंगे आप? तो आपके पास नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल का वो नहीं है, आप 10 साल होम मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के। नहीं, आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है वो हमलावर हो रहा है कैपिटल सिटी के ऊपर, हम तो सिर्फ कैपिटल सिटी के दिफा की बात कर रहे हैं, और वो जो हमलावर हो रहा है वो ये कह रहा है कि मैं बंदूकें इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास असला है, हम असला लेके आएंगे। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत में जो है वो इसके अलावा कि हम अपने आप को डिफेंड करें, कैपिटल सिटी को डिफेंड करें, रियासत को डिफेंड करें, इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो कल उसने, अब वैसे तो ऐसी बकवास को गुफ्तगू कहना भी जो है वो गुफ्तगू लफ्ज़ की तौहीन है, लेकिन जो उसने गुफ्तगू कल की है उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की ऑफर जो है वो किसको करें, किससे कहें कि जी आए बैठे और आप मुज़ाकरात करें। यार सैयद साहब जियो से जी करना नहीं यार भाई। अर्शद शहीद वालदा का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमिट किया था कि जुडिशल कमीशन बनाया गया, ना कि इंक्वायरी कमीशन, वो क्यों नहीं बनाया गया? दूसरा, जो दिन फैसल वालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद आपने मुकम्मल तौर पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तयद की कि जो बातें कह रहे हैं ठीक है। आज आप क्यों ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ इमरान खान के कहने की? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि उसने बातें ठीक नहीं की? मैं तो कह रहा हूँ कि उसने भी जो बातें की हैं वो ठीक की हैं, उसके बाद भी जो दोनों साहबान ने बातें की हैं वो भी ठीक की हैं। और मैं यही तो मैंने तो पॉइंट ही ये जो है वो अपना मेड किया है, स्कोर किया है कि ये वाकई मसला आ रहे हैं, ये फसाद के लिए आ रहे हैं, ये लाशें गिराने के लिए आ रहे हैं। वो बात जो उसने की थी कि खून ही खून होगा और जनाजे होंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि उसके बाद इन्होंने अली अमीन गंडापुर और कामरान बंगश ने उसकी तईद की है, तो मैं तो उन तीनों की बात को जो है वो सही जानते हुए जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इस सूरत हाल में, अब देखें ना, इस सूरत हाल में अगर एक आदमी जो है वो आपके सामने बंदूक उठाए हुए है तो फिर आपने अपना दिफा करना है या नहीं करना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दिफा जो है ये करना जो है ये हमारा बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी जो है ये जिम्मेदारी भी है। बाकी आपने कही है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा की बात के उनका मुताबिक, तो देखें जुडिशल कमीशन से मुराद यही होता है ना कि उस कमीशन की सरबराही जो है वो कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज करे। तो अब्दुल शकूर प्राचा साहब बड़े ही नेक नाम और बड़े ही जो है वो ऑनेस्ट जो है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनकी सरबराही में ही जो है वो बनाया गया है, वो जुडिशल कमीशन ही कहलाएगा। आखिरी सवाल यार सैयद जियो से। सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो अब्दुल शकूर प्राचा साहब का आपने जिक्र किया, अब्दुल शकूर प्राचा साहब का आपने जिक्र किया, बड़े नेक नाम जज होंगे, लेकिन उनका जो अपना प्रोफाइल है शकूर प्राचा साहब का, उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा होगा कि वो कॉर्पोरेट जो केसेस है उनके माहिर हैं, क्रिमिनल केस का उनका बैकग्राउंड नहीं है। एक तो ये कि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि क्रिमिनल केस को हीनियस क्राइम को वो इन्वेस्टिगेट कर सकें या उसकी इंक्वायरी कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कोई ऐसी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं वो इस्लामाबाद आने के बजाय कहीं पिंडी ना चले जाए, कोई इस तरह की इतलात है? जी, इस तरह की तो कोई इतलात नहीं है। अभी तो उन्होंने जो प्रोग्राम मीडिया में है उसमें उन्होंने 6 तारीख तक का प्रोग्राम दिया है और वो प्रोग्राम जो है वो जेलम तक है। जब वो 6 तारीख को अगर उस प्रोग्राम के मुताबिक जेलम पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर अगला जो को 12 या 14 तारीख तक का प्रोग्राम देंगे, तो फिर ही मालूम होगा कि वो पिंडी जाते हैं या इस्लामाबाद आते हैं या क्या वो अपना रूट जो है वो तय करते हैं। जहाँ तक आपने बात की है शकूर प्राचा साहब की, देखें वो एक
بڑے ایکسپیرینسڈ اپنا جو ہے وہ جج ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا انویسٹیگیشن کا اور خاص طور پہ کرمنل انویسٹیگیشن کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ سربراہی وہ کریں گے اور ان کو پوری معاونت جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ اور میں ارشد شریف صاحب کی فیملی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آن بیہاف آف گورنمنٹ اینڈ آن بیہاف آف پرائم منسٹر کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہوگی، جو ہمارے وہ آفیسرز گئے ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہوگی ہم بھرپور کوشش کریں گے، اور وہ جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں، جس انداز سے بھی مناسب سمجھیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے ملنا وہ مناسب نہیں ہے، تو ہم جو ان کے قریبی ان کے جو دوست ہیں، صحافی ہیں، ان کے ذریعے سے وہ تمام جو چیزیں ہیں، جو فیکٹ فائنڈنگ ہوگی، جو انکوائری رپورٹ ہوگی، اس کو اوپر ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اگر اس کے اوپر بھی ان کا کوئی آبجیکشن یا کوئی کویشچن ہوگا ہم اس کو بھی ریڈریس کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کو بھی پوری طرح سے تسلی ہو کہ ان کے پیارے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، کن حالات میں ہوا اور کیسے ہوا، ویدر دیٹ واز این ایکسیڈنٹ، ویدر دیٹ واز این مرڈر، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صورتحال واضح کی جائے گی۔ تھینک یو سر۔ جی تھینک یو جی۔ ان کی فیملی کیسے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ جی سر ارشد شریف کی فیملی اس گورنمنٹ پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر 10 سے 15 FIR دی، جہاں پہ ان کا جینا حرام ہوا اور وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے گئے، اور ابھی آپ اس کی تحقیقات کیسے کر کے ان کو یقین دلائیں گے کہ آپ کی ہم ان کی فیملی کو یہ یقین دلائیں گے، یہ ثابت کریں گے کہ وہ غم کی وہ صورت جس میں اس وقت مبتلا ہے، اللہ کرے وہ کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو صبر جمیل دے، وہ باہر آ جائیں۔ ہم ان کو ثابت کریں گے کہ یہاں پہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی زندگی کو یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں تھا، اور وہ ان کو یہاں سے ایک سازش کے تحت باہر بھیجا گیا۔ جن لوگوں نے بھیجا، جن لوگوں نے مینیج کیا، ہم ہر چیز جو ہے ان کو ثابت کریں گے، اور جن لوگوں نے FIR درج کرائی ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر کے وہ بھی